السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 کے قریب تقریباً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے تاکہ اپنی امت کو اللہ کا صحیح راستہ دکھا سکیں۔ سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے بھی آ کر اپنی امت کو صحیح راستے پہ چلنے کی تلقین فرمائی، اور ہر عمل جس حوالے سے بھی تھا، دین کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اپنی امت کے لیے وضاحت فرما دی۔ اسی طرح سے ایک ہمارے ہاں معاملہ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں ہو، اذان ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم اگر وہ چلا جائے تو حضرت ابی شعثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی آیا، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو لیکن جب اذان ہوئی تو وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ فرض نماز کے لیے لوگوں کو بلایا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان کہی گئی۔ وہ پہلے تو مسجد میں تشریف فرما تھا، لیکن پھر وہ اٹھ کر وہ چلا گیا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے لوگ بھی مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا بسا اوقات بعض لوگ بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں، واش روم میں آتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو پہلے وہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جب ہی اذان ہوئی، اذان سننے کے بعد وہ مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سختی سے منع فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی شعثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پہلے ہمارے پاس موجود تھا، لیکن جب ہی اذان ہوئی تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بڑے غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد کہا، اس آدمی نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو القاسم سے مراد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ گویا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہو، اذان ہو جائے تو فرض نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے، اور جس نے ایسا کیا گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی۔ تو گویا کہ اسی طرح سے ہمارے یہاں لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، معاملات چلا رہے ہیں، لیکن جب یہ اذان ہوتی ہے تو مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک صورت میں مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اذان ہونے کے بعد، اگر کوئی شرعی عذر کسی کو لاحق ہو جائے، شرعی عذر ہو، شریعت کے حوالے سے جس میں ممانعت نہیں ہے، جس پہ شریعت جو پکڑ نہیں کرتی، شرعی عذر ہو، تو وہ آدمی اذان سننے کے بعد مسجد سے باہر جا سکتا ہے فرض نماز پڑھے بغیر۔ اور ادروائز اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے اور اذان ہوتی ہے، فرض نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اگر کوئی چلا گیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس لیے کہ مسجد میں آپ تشریف فرما ہو، اذان ہو گئی ہے، اب نماز ادا کرو پہلے فرض، اس کے بعد دنیا کے یا دوسرے معاملات کو کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس نے اس حدیث کے اوپر عمل نہ کیا، یعنی گویا کہ اپنے معاملات کو نبھانے کے لیے اذان سننے کے بعد مسجد سے باہر آ گیا، فرض نماز نہیں ادا کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔